اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قرآن مجید کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 2 ہے۔ ہم نے 13ویں درس میں پہلی آیت کی تلاوت کی تھی، آج اس کی دوسری آیت۔ اس کا فارسی ترجمہ ہے کہ آنها کے در نمازشان خشوع دارند، یعنی مومنین کی جو خصوصیات بیان کر رہا ہے پروردگار اس سورہ میں۔ اور انگریزی زبان میں اگر ہم ترجمہ کریں کہ دوز who are humble in their prayers، یا اردو زبان میں یہ کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں۔ فارسی زبان کے اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے اس 14ویں درس میں یا درس 14 میں بزبان فارسی ہم فعل معین یا فعل کمکی یا آکسیلری ورب ان انگلش، یا پھر ہیلپنگ ورب جس کو ہم آسان زبان میں ہیلپنگ ورب کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ فعل کمکی، فعل کمکی کی تعریف یہ ہے کہ فعل ہایی که برای ساخت افعال دیگر به کار می‌روند فعل کمکی می‌گویند، یعنی یہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو دوسرے افعال کو بنانے یا مکمل کرنے میں استعمال ہوتے ہیں، انہیں مددگاری افعال کہا جاتا ہے، انہیں ہیلپنگ ورب کہا جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً ہر زبان میں ہی اس طرح کے آکسیلری وربس تقریباً ہوتے ہیں، یعنی انگریزی زبان میں جیسے از، ایم، آر وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے فارسی میں، اردو میں بھی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں۔ اب جو فارسی زبان میں جو ان کے جو مصادر ہیں، یعنی جو سورس وربز ہیں کہ جن سے یہ ہیلپنگ وربز بنائے جاتے ہیں، وہ یہ 4 ہیں: داشتن، بودن، شدن، خواستن۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک نظر اس چارٹ پہ کرتے ہیں کہ جو جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مختلف ٹینسز میں فارسی زبان میں ان افعال کمکی کی جو فہرست ہے وہ کیا ہے، تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو سکے۔ ماضی نقلی میں ام، ای، ایم، اید، است، اند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی مثالوں میں گفت ام، خواند ای، نوشته است، آمده ایم۔ گفت ام یعنی میں کہہ چکا ہوں۔ اگلی چارٹس میں ہم تھوڑا اور ڈیٹیل میں ان کو ایکسپلین کر دیں گے۔ ماضی بعید میں بودن ہے، اور ماضی التزامی میں باشم، باشی، باشیم، باشید، باشے یا باشد، باشند یہ ہیں۔ ماضی مستمر میں داشتن، مضارع مستمر میں بھی داشتن، فعل مستقبل میں خواستن، اور فعل مجہول میں شدن۔ اب ان کی ایک ایک مثال کو ہم اگلے جو چارٹس آنے والے ہیں ان میں ہم ترجمے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ ماضی نقلی یا پریزنٹ پرفیکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو فارسی زبان میں اگر ہم کہیں کہ گفت ام، یعنی کہہ چکا ہوں، تو اس میں فعل اصلی جو ہے وہ گفتے ہے، اور فعل کمکی جو ہے وہ ام ہے۔ گفت ای میں یعنی مطلب ہے تم کہہ چکے ہو، میں گفتے فعل اصلی ہے اور فعل کمکی ای ہے۔ اسی طریقے سے گفت اس، وہ کہہ چکا ہے، میں گفتے اور است۔ گفت ایم میں ہم کہہ چکے ہیں، گفتے ایم، گفتے یعنی فعل اصلی اور ایم یعنی فعل کمکی۔ گفت عید میں آپ کہہ چکے ہیں، گفت اند، گفت عید، اور گفت اند میں وہ سب کہہ چکے ہیں۔ گفت جو ہے فعل اصلی ہے اور اند جو ہے وہ فعل کمکی ہے۔ اسی طریقے سے ماضی بعید یعنی پاسٹ پرفیکٹ میں فارسی میں اگر ہم کہیں کہ گفت بودم، اردو زبان میں ترجمہ ہوگا کہ میں کہہ چکا تھا۔ فعل اصلی جو ہے اس میں گفتے ہے جو کہ گفتن سے نکلا ہے، اور فعل کمکی اس میں بودم ہے جو کہ بودن سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، سورس جو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے تو اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے گفت بودی میں گفت فعل اصلی، بودی فعل کمکی، اور گفت بود میں وہ کہہ چکا تھا، گفت بود، گفت یعنی فعل اصلی اور بود فعل کمکی۔ اسی طریقے سے گفت بودیم ہم کہہ چکے تھے، اور گفت بودید اور گفت بودند، گفت بودند میں بھی وہ سب کہہ چکے تھے۔ گفت جو ہے اس میں کیا ہے، فعل اصلی ہے اور فعل کمکی بودند۔ اگلا ٹینس دیکھتے ہیں، ماضی مستمر یعنی پاسٹ کنٹینیوس، اور پاسٹ کنٹینیوس کے اندر داشتم می گفتم یعنی میں کہہ رہا تھا، تو اس میں فعل اصلی جو ہے وہ می گفتم ہے، اور فعل کمکی جو ہے وہ داشتم ہے، کیونکہ یہ داشتم جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے اس ٹینس کے اندر۔ یعنی داشتن سے نکلے ہیں یہ سارے فعل کمکی، داشتم، داشتی، داشت، داشتیم، داشتید اور داشتند، تو یہ ایڈ ہوتے ہیں اس پاسٹ کنٹینیوس کے ٹینس میں، اور یہی فعل کمکی کہلاتے ہیں۔ تو
آخری مثال دیکھ لیتے ہیں کہ داشتند می گفتن، یعنی وہ سب کہہ رہے تھے میں، می گفتند جو ہے وہ فعل اصلی ہے اور داشتند جو ہے وہ فعل کمکی ہے، اور باقی مثالیں آپ کے سامنے بالکل واضح ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماضی التزامی میں، کہ جس میں ہم یوزولی شروع میں شاید، ممکن ہے کہ ورڈز کو لے کر آتے ہیں اور پھر جملے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو فارسی زبان میں اگر ہم کہیں کہ ممکن است گفت باشم، ترجمہ یعنی کہ ممکن ہے میں نے کہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو فعل اصلی ہے وہ کیا ہے؟ وہ گفتے ہے، اور جو فعل کمکی ہے وہ باشم ہے۔ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جتنے بھی میں نے فعل کمکی ہیں وہ سب ریڈ کلر میں کر دیے ہیں تاکہ آپ کے سمجھنے میں بھی آسانی رہے۔ ممکن است گفت باشی، ممکن ہے تم نے کہا ہو، تو گفتے جو ہے وہ فعل اصلی اور باشی جو ہے وہ فعل کمکی۔ ممکن است گفت باشد، ممکن ہے اس نے کہا ہو، تو گفتے فعل اصلی اور باشد فعل کمکی۔ ممکن است گفت باشی، ممکن ہے ہم نے کہا ہو، گفت باشی۔ ممکن است گفت باشید، ممکن ہے آپ سب نے کہا ہو، گفت باشید۔ اور اسی طرح ممکن است گفت باشند، ممکن ہے ان سب نے کہا ہو۔ تو یہ ماضی التزامی کی ساری مثالیں۔ اور پھر مضارع مستمر میں اگر ہم آ جائیں پریزنٹ کنٹینیوس میں، تو دورم می گویم یعنی میں کہہ رہا ہوں، می گویم اس میں فعل اصلی ہے اور دورم فعل کمکی۔ دوری می گوئی میں می گوئی جو ہے وہ فعل اصلی ہے اور دوری فعل کمکی۔ تو اسی طریقے سے فعل کمکی میں آپ دیکھیں کہ کامنالٹی کیا ہے کہ دورن یعنی داشتن سے نکلا ہوا، یہ دورم، دوری، دورت، دوریم، دورید اور دورند۔ آخری مثال دیکھ لیتے ہیں کہ دورند می گوین یعنی وہ سب کہہ رہے ہیں، می گویند اس میں فعل اصلی اور دورند یعنی فعل کمکی۔ اسی طریقے سے مستقبل کے اگر جملوں کو دیکھ لیں تو اس میں خواہم رفت یعنی میں جاؤں گا، میں رفت فعل اصلی ہے اور خواہم جو ہے وہ فعل کمکی ہے۔ تو اس میں خواہم، خواہی، خواہد، خواہیم، خواہید، خواہند جو ہے وہ سارے فعل کمکی۔ اسی طریقے سے فعل مجہول کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ فعل مجہول میں دیده شدم یعنی میں نظر آ گیا، تو دیده جو ہے اس میں فعل اصلی ہے اور فعل کمکی شدم ہے۔ دیده شدی، تم نظر آ گئے، دیده اس میں فعل اصلی اور شدی فعل کمکی۔ دیده شد، وہ نظر آ گیا، یعنی ایک مثال ہم جو کہہ سکتے ہیں، چاند نظر آتا ہے ہمیں تو ہم کہتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، تو ماہ دیده شد، ماہ رمضان دیده شد مثلا۔ تو اس میں دیده جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل اصلی ہے اور شد جو ہے وہ فعل کمکی ہے۔ اسی طریقے سے دیده شدین، دیده شدید اور دیده شدند۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کے لیے آسان رہا ہوگا سمجھنا اس کو۔ یہ آگزیلری وربز ہیں، ہیلپنگ وربز ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں اور اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی کامنٹ ہو تو پلیز ضرور اس ہمارے چینل کے اوپر اس کو بتائیے گا، ہم سے پوچھیے گا، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی ایک اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔